بہت ساری روایتیں ہیں. ایک مشہور روایت اگرچہ کہ ضعیف ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ میری باری تھی. باری سمجھتے ہیں کیا؟ باری سنگل ادمیہ نہیں سمجھتے، سنگل ادمیہ بھی نہیں سمجھتے، ایک جرم والے بھی نہیں سمجھتے. یہ بات سمجھنے کے لیے کم سے کم 2 ہو کو رہنا. کون کون کری؟ ارے بولو 2 شادیاں کون کون کریں بھائی؟ کوئی نہیں. ماشاءاللہ. اس کا مطلب مفتی طارق مسعود صاحب کا مشن فیل. مفتی طارق مسعود صاحب کا مشن کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا. وہ بندہ پڑوس ملک میں بیٹھ کر یہاں کے آدمیوں پر اتنا دباؤ بنا رہے ہیں کہ 2 3 4 کروڑ. یہاں والے اتنے کھکر منڈا ہیں، ایک سے بڑھ کر نہیں ہو رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہونا بھی نہیں. کیا مطلب؟ ہونا بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کا نظریہ الگ ہے، ہمارا نظریہ اس مسئلے میں الگ ہے باقاعدہ. وہ جو نقصانات سوچ کر امت کو 2 3 4 شادیوں پر لانا چاہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور ان کے علاقے میں، ان کے ملک میں اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہاں طلاق خلا کا ریشو ہمارے ملک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ہمارے ملک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. کیا کوئی بات سنی نہیں؟ طلاق 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 ختم. انہیں جب دوسری ہو جاتا انہیں گھر میں بیٹھے رہنا. اسلامی ملک نہ سمجھ رہی انہوں اپنے آپ کو، اگرچہ کہ نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی؟ مسلمان. طلاق دیا تو تمہیں مسلمان. تو طلاق کا ریشو بہت زیادہ، خلا کا ریشو بہت زیادہ، اور وہاں کی عورتوں کی نیڈس بہت زیادہ ہوتی ہیں، ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور جو نٹھلے نکمے مرد ہوتے ہیں وہ پورا نہیں کر پاتے، وہ خلا لے کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں. تو اس طریقے سے پچھلے 40 سالوں میں انڈیا اور پاکستان کے اگر موازنہ کر کے دیکھا جائے تو وہاں کا جو ریشو ہے انڈیا کے مقابلے میں، ہندوستانی مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو اس حساب سے ان کا یہ ترغیب دینا کہ ایک مرد اپنی ایک بیوی کے ساتھ اگر کسی ایک بیوہ، کسی خلا یافتہ، طلاق یافتہ کو بھی سہارا دے دے، 2 کو دے دے، 3 کو دے دے، 4 کو دے دے، تو وہاں ان کے اپنے علاقے کے حساب سے برابر ہے. اس ملک میں اس طرح کی ترغیب اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ یہاں چور دروازے بہت ہیں. اس ملک میں کیا ہے؟ چور دروازے بہت ہیں. ایک، طلاق اگر دے دیا تو 3 سال جیل میں بیٹھنا پڑے گا. قانون پاس ہو گیا تو طلاق نہیں دے سکتا مرد، اور دے رہا بھی نہیں. اکڑلے کو سینہ تان کو پھرنے والا کی جی طلاق دیے نہیں تو نہیں ہوتا. 3 سال کون بیٹھیں گا؟ جب کرو لینا تو انہیں لین دے، لینا تو کوئی سا چھوڑا ہے، خلا لے رہی عورتیں، اور جس سے پسند آ رہا اس سے نکاح کر رہی ہیں. تو یہاں طلاق کا ریشو کم ہو گیا ہے. ایک بات. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں میں غیروں کی دیکھا دیکھی، انصاف نہ کرنے کی صفت پیدا ہو چکی ہے. عدل نہ کرنے. 2 بیویوں کے درمیان عدل شرط ہے. 2 شادیاں کرو جی، لیکن کب کرنا سو عدل کر سکو، انصاف کر سکو، قسط کو قائم کر سکو تو کرو، ورنہ ایک پر اکتفا کرو. ہندوستانی مردوں میں عدل کرنے کی صفت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیسے پوچھیں گے؟ دوسری شادی ہوتے ہی پہلی شادی، پہلی بیوی کی طرف سے توجہ کم ہو جاتی ہے. اسے محبت دینا کم کر دیتا ہے، اس کے ضروریات پورے کرنا کم کر دیتا ہے، اور اس کی طرف توجہ دینا کم کر دیتا ہے. اب وہ بیچاری کڑ کڑ کر جی رہی ہوتی ہے، کوستی رہتی ہے، بددعائیں کرتی رہتی ہے، اپنے شوہر کو بھی اور دوسری کو بھی، تیسری کو بھی. وہ دوسری پتہ نہیں کہاں کی گھگٹ میں بددعائیں لیتی ہے.
تو یہاں کے مردوں میں انصاف کرنے کا مادہ نہیں پنپ رہا ہے. اس لیے یہاں کے علماء کہتے ہیں اگر تمہارے اندر انصاف کی طاقت، عدل کی طاقت ہے تو تم کرو شادی. اگر اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے، مردانگی سے نوازا ہے، عورت کا ہر طرح کا حق ادا کر سکتے ہو تو کرو. لیکن یہاں دیکھنے میں آتا ہے، تجربہ ہے کہ جن لوگوں الا ماشاءاللہ جن لوگوں نے 2 3 4 شادیاں کی ہیں انہوں نے پہلی عورتوں کا بیڑا ہی غرق کر دیا. یہ غلط چیز چونکہ ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے بہت زیادہ، اس لیے یہاں کے علماء یہاں کے حالات کے حساب سے فتویٰ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارے اندر اگر عدل کرنے کی طاقت ہے، انصاف کرنے کی طاقت ہے تو شوق سے کرو. اب انصاف کا مطلب کیا ہے؟ باری طے ہونا، گھر الگ الگ دینا اگر انہیں چاہی تو، دونوں کو کپڑا ایک جیسا دینا، دونوں کو کھانا ایک جیسا دینا، دونوں کو گھر ایک جیسا دینا، اور دونوں کے لیے باریاں طے کرنا، کس کے ساتھ کتنی راتیں، کس کے ساتھ کتنی راتیں، یہ سب اسلامی احکامات ہیں، عدل میں آتا ہے. یہ سب کر سکو تو ہمت کرو، بسم اللہ کرو. ہے کوئی مرد جوان ہے سو ایک سنبھل رہی نہیں، دوسری لاکھوں صرف کو ٹینشن کہیں کو ڈال لینا بھائی. ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ایک پر اکتفا کر کے چور یاریاں رکھو، یہ بھی مطلب نہیں. چھوڑو حضرت، ہم نہ وہ دروازہ بند ہوا تو کیا 10 دروازے اور کھلے ہیں اللہ کے فضل سے، ایسا بولنے دیں گے؟ چور یاریاں تو وہ تو گناہ ہے، اگر ملو گے تو زنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. اب پھر ہندوستانی مرد کرے تو کیا کرے؟ وہاں مودی جی وہاں کرو. ہندوستانی مرد کیا کرے بھائی؟ مودی جی نے قانون بنایا ہے تو وہاں مودی جی وہاں بولو. اس لیے کہتا ہوں یہاں وہ چیزیں پھیلانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اس میں ایکسپشنز ہیں، جن کے اندر طاقت ہے، جن کو اللہ نے مالداری دی ہے اور باقاعدہ وہ صحیح مرد بھی ہیں، ہر طرح کا حق ادا کر سکتے ہیں، تو وہ بسم اللہ کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے یہاں کے مرد کیا نہیں کر پا رہے ہیں؟ ارے بولو، انصاف نہیں کر پا رہے. پہلی بیوی کا حق مارا جاتا ہے، اس کے دل کو دکھایا جاتا ہے، فلاں چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں. میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، مجھے تو وہی معلوم ہوتا ہے جو لوگ بتاتے ہیں، ورنہ تو میرے سے زیادہ معاشرے میں آپ لوگ چلتے گھومتے پھرتے ہیں، حالات کا آپ کو علم زیادہ ہے. بہرحال